وہ پختونخوا تھا. تو اس لیے لوگوں نے ووٹ دی کیونکہ ہمارے 5 سال میں سارے پاکستان کے صوبوں سے زیادہ یہاں ہم نے غربت کو کم کیا. اور یہ یاد رکھیں کہ 2013 میں جب حکومت ملی تو سب سے زیادہ تباہی وار آن ٹیرر کی پختونخوا میں تھی. یہاں پولیس والوں کی بہت بڑی قربانی تھی. 500 پتہ نہیں 600 پولیس والے شہید ہو چکے تھے. وہ پولیس اپنے آپ کو بچاتی تھی تو شہریوں کو کیا بچانا ہے. اور شروع میں تو یہاں کی پختونخوا کی کیبنٹ کو اگر آپ نے منسٹرز کو ملنا ہو تو وہ یہاں پشاور میں نہیں آپ کو ملتے تھے, وہ کسار مارکیٹ اسلام آباد میں ملتے تھے کیونکہ اتنا زیادہ خوف تھا یہاں اس وقت. لیکن آہستہ آہستہ لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی ٹھیک ہو گیا اور حکومت نے گورننس سسٹم بھی ٹھیک کر دی. اور سب سے بڑی بات کہ پہلی دفعہ 30% لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملی. تو میں اس کے اوپر صرف یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے شوکت خانم ہاسپٹل صرف ایک وجہ سے بنایا تھا کہ میری والدہ کو کینسر ہو گیا, بڑی تکلیف میں تھی وہ. تو میں ایک ہاسپٹل گیا, میو ہاسپٹل میں کینسر کے اسپیشلسٹ کو ملنے. تو ادھر مجھے ایک بوڑھا آدمی نظر آیا جس کے بھائی کو کینسر تھی. تو وہ سارا دن مزدوری کرتا تھا اور سارا شام بھائی کے ساتھ بیٹھتا تھا. تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ ہم جن کے پاس پیسہ بھی ہے تو اگر ہمارے لیے اتنا مشکل ہے گھر میں کینسر تو غریب گھرانوں میں کیا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل بنا تھا کہ میں نے تب سوچا کہ کوئی بیچارہ غریب آدمی جس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے وہ کم از کم ایک ایسے ادارے میں جائے کہ اگر پیسہ نہیں ہے تو اس کا مہنگا کینسر کا علاج ہو سکے. تب بھی جب ہاسپٹل بنا تو تب میں نے سوچا کہ اللہ نے کبھی موقع دیا تو یہ سب سے بڑی نعمت ایک معاشرے کے لیے ہو سکتی ہے کہ غریب گھرانے میں اگر پیسہ نہیں ہے تو ان کو یہ فکر نہ ہو کہ ہمارا علاج نہیں ہوگا اگر گھر میں پیسہ نہیں ہے. تو اس لیے ہیلتھ انشورنس. اور تب جب ہم نے شروع کی تو بڑا لوگوں نے اس کے اوپر پہلے تو سمجھ ہی کسی کو نہیں آئی, لیکن آہستہ آہستہ پختونخوا کے لوگوں کو جو نچلے کمزور طبقہ تھا اس کو سمجھ آنا شروع ہوا اس کا. اور 30% یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی پختونخوا کی کہ 30% لوگوں کو انہوں نے کور کیا ہیلتھ انشورنس سے. اور اس کے بعد جب ہماری 2018 میں گورنمنٹ آئی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور محمود خان میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فیصلہ کیا کہ ہر خاندان کو ہم نے پختونخوا میں ہیلتھ انشورنس دینی ہے. اور آپ کی وجہ سے پھر میں نے پنجاب کو بھی کہا کہ آپ بھی سارے خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس دیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پنجاب میں اب 1 جنوری سے وہاں شروع ہو رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کی ڈسٹریبیوشن. اور 3 مہینے میں پنجاب نے سارے پنجاب میں لوگوں کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نعمت ہے ہیلتھ انشورنس کی سفید پوش کے لیے بھی بڑی نعمت ہے, لیکن غریبوں کے لیے تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کو دوائیں دے گا. محمود خان آپ کی گورنمنٹ کو اور غریب کی دعا یہ یاد رکھے کہ اللہ زیادہ سنتا ہے, دوائیں اس کی سنتا ہے. تو یہ جو آپ نے شروع کیا اور اب آپ کی وجہ سے پختونخوا میں گیا. اب بلوچستان کے چیف منسٹر نے مجھے کہا کہ وہ بھی یہ صوبے پیسہ دے رہے ہیں ہیلتھ انشورنس کے لیے. انہوں نے بھی فیصلہ کر لیا. گلگت بلتستان میں بھی, آزاد کشمیر میں, جدھر جدھر ہماری گورنمنٹ ہے وہاں سارے گھرانوں کو ہر خاندان کو ہم ایک ہیلتھ کارڈ دیں گے. 10 لاکھ روپے تک کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکیں گے. یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ دنیا میں امیر ترین ملکوں کے اندر بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان کی مثال دی جائے گی دنیا میں, کیونکہ وہاں ہیلتھ انشورنس پریمیم سے پیسے دے کے لینا پڑتا ہے. یہاں گورنمنٹس خود ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہمارا جو اب وہ راستہ ہے اسلامی فلاحی ریاست کا, پہلے تو یہ
وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اس راستے کی طرف لے کے جا رہی ہے. پھر مہنگائی آ گئی, پہلے کرونا آیا, بڑا زور لگایا میرے پہ لوگوں نے کہ جی لاک ڈاؤن کر دو, بند کر دو, جس طرح ساری دنیا میں ہندوستان کی مثال دی جا رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے بند کر دیا نریندر مودی نے, تو میں بھی کر دوں تاکہ کرونا نہ پھیلے. اور بڑا مجھے برا بھلا بھی کہا گیا. 3 مہینے میں نے بڑی چیزیں سنی کہ جی اس کو پتہ نہیں ہے, کسی نے کہا اس کے اوپر FIR کاٹ دو جو بھی کورونا سے مرتا ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. لیکن آج میں اپنی ٹیم کو, جو NCOC میں ہماری ٹیم تھی, جس طرح ایک ایک ہر روز ہم نے ڈیٹا دیکھا, سائنٹیفک فیصلے کیے, دنیا سے ہٹ کے فیصلے کیے. اور یہ آج ہم نہیں کہہ رہے, دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ملک جس نے سب سے بہتر طریقے سے کورونا کی جو وبا سے جو اپنے ملک کو نکالا وہ پاکستان ہے. اکانومسٹ میگزین اس نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جو سب سے, یعنی دنیا کا ٹاپ ملک ہے, 190 ملکوں میں سے, جس نے سب سے بہتر اپنے ملک کو کورونا سے بھی بچا لیا اور اپنی معیشت کو بھی بچا لیا. تو ہم وہاں سے نکلے, ہندوستان میں غربت آئی اور ابھی بھی بہت برا حال ہے, معیشت ابھی بھی نہیں ریکور کر رہی. جو انہوں نے لاک ڈاؤن لگائے, جو مجھے کہا جا رہا تھا کہ اس کے نریندر مودی جس طرح کر رہے آپ بھی وہی کریں. لیکن ایک کورونا کا ایک ایسا دنیا کے اندر ایک ایسا مسئلہ بنا جس سے پاکستان بھی نہ بچ سکا. اور وہ کیا مسئلہ ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ہوئے کاروبار بند ہو گئے, ٹریولنگ بند ہو گئی, آپ نے دیکھا ایئرپورٹس بند ہو گئے. اس سے جو سپلائی چین ہے, سپلائی چین کا مطلب کہ جب کاروبار سے مثلا ایک ملک دوسرے ملک کو چیزیں بیچتا ہے وہ بند ہو گئی. تو اس سے جب سپلائی چین بند ہوئی, چیزوں کی کمی ہو گئی, کمی ہوئی تو چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس کا ہمیں بھی اثر پڑنا تھا. یعنی تیل جو تھا وہ دگنا ہو گیا 3-4 مہینے میں, کوئلہ دگنا ہو گیا, گیس دگنے سے بھی زیادہ ہو گئی, گیس بلکہ کئی جگہ 3 گنا زیادہ بڑھ گئی. تو یہ ساری چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر جو گھی ہے 70-75% پاکستانی باہر سے امپورٹ کرتا ہے, وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا. تو اس کا اب کیا گورنمنٹ کرتی؟ ہم نے جتنی چیزیں پاکستان میں دی, ہم نے اپنی پورا زور لگا کے, میں ابھی بھی کہوں گا کہ پاکستان دنیا میں سب سے سستا ملک ہے, ہم نے ان کی قیمتیں نیچے رکھی. لیکن جو باہر سے چیزیں امپورٹ کر رہے تھے اس کا ہم کیا کرتے؟ حالانکہ ہم نے پٹرول پہ, ڈیزل پہ, آپ اگر دنیا میں دیکھیں تو جو سوائے وہ ملک جن کی اپنی پروڈکشن ہے ڈیزل کی, یعنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے, ان کے علاوہ پاکستان میں سب سے, باقی دنیا سے سب سے کم قیمت پہ ہم اپنا ڈیزل اور اپنا پٹرول بیچ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے سارے ٹیکسز نیچے لے آئے. صرف یہ کہ لوگوں کے اوپر بوجھ نہ پڑے. لیکن بہرحال مہنگائی تو ہے اور لوگ مشکل میں ہیں. تو ہم نے پھر 3 مہینے پہلے پلان بنایا کہ ہم اب کیسے لوگوں کا یہ مہنگائی کا بوجھ کم کر سکتے ہیں. تو اس میں پھر ہم نے ایک پلان بنایا, یہ جو احساس راشن ہے. ہم نے 120 ارب روپے اس کے لیے نکالے اور ہم نے فیصلہ کیا کہ تقریباً آدھے اپنے خاندان پاکستان میں ان کو 30% کم پہ آٹا, گھی اور دالیں دی جائیں, تاکہ وہ یہ مشکل وقت جو ہے, جو ہمارے خیال میں یہ سردیاں بڑا مشکل وقت ہے, یہ سردیوں کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ آہستہ آہستہ چیزیں قیمتیں نیچے آ جائیں گی. تو تب تک کم از کم جو 3 چیزیں ایک غریب آدمی کے لیے ضروری ہیں, گھی, آٹا اور دالیں, اس میں 30% ان کو رعایت مل جائے. لہذا آج ہم یہ لانچ کر رہے ہیں احساس راشن, اور اس میں میں سب کو اپیل کرتا ہوں, اپنی MPs, اپنے کارکنوں کو, کہ اپنے ضلعوں میں جائیں اور لوگوں کو رجسٹر کروائیں. جس نے رجسٹر نہیں کیا انہیں کہیں کہ جو جس بھی خاندان کی 50,000 روپے سے کم آمدنی ہے وہ رجسٹر کریں, تاکہ ان کو ہم شامل کریں اس میں. اور پھر جو کریانہ سٹورز ہیں جن کے ذریعے جدھر آٹا آپ کو اور یہ جو 3 چیزیں رعایت ملے گی, وہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائے نیشنل بینک کے ساتھ.
इश्तिहार भी हमारे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अपने कारकुन, अपने एमपीज इस पर पूरी तरह शिरकत करें, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है। जो आपके हल्के के लोग हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। तो आप उनको कम से कम, वो जब मुश्किल में हैं तो जब आप उनको बताएंगे तो कम से कम हम थोड़ी सी उनकी मुश्किल कम कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है और वो शुरू हो रहा है पख्तूनख्वा से और फिर सारे पाकिस्तान में जा रहा है। वो है कामयाब पाकिस्तान। कामयाब पाकिस्तान क्या प्रोग्राम है? इसमें हमने 2 करोड़ घरानों को, हमने नहीं सॉरी 20 लाख है ना, 20 लाख खानदान, 20 लाख जो सबसे बेचारे निचले कमजोर तबका है, 20 लाख खानदानों को हम हर एक खानदान को 4 चीजें दे रहे हैं। एक, सूद के बगैर कर्जा, 5 लाख सूद के बगैर कर्जा अगर देहात में तो अपनी किसान के लिए कि वो अपने ट्रैक्टर पे चीजें खरीदने पे लगा दे, बीज पे लगा दे, जो भी 5 लाख कर्जा उसके लिए। और शहरों के लिए 5 लाख कर्जा अगर वो कोई छोटी मोटी अपनी कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। फिर उस खानदान में एक घर को टेक्निकल एजुकेशन, उसको कोई हुनर सिखाएंगे ताकि वो अपनी आमदनी बढ़ा सके। फिर एक उसी खानदान के अंदर एक घर के लिए कर्जा, 27 लाख रुपया सूद के बगैर कर्जा एक घर बनाने के लिए। और फिर हमारी कोशिश है कि, और फिर हेल्थ कार्ड, वो तो खैर हम दे ही रहे हैं। तो यानी कि उस 20 लाख खानदानों को पूरी प्रोटेक्शन दे ताकि उनको हम ऊपर उठा सके। मैं ये इसलिए आपको ये कह रहा हूं कि अभी हम इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप सबको एक चीज समझनी चाहिए। अगर हमारे पास ज्यादा पैसा हो, मैं आपको यकीन दिलाऊं कि इससे हम बहुत ज्यादा अलाउंसेस बढ़ाए। लेकिन हमारी बदकिस्मती क्या है, जब हमारी हुकूमत आई तो जितना भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, जितना भी हम टैक्स से पैसा इकट्ठा करते हैं, आधा उसमें से पैसा जो पिछले उन्हें कर्जे लिए हुए हैं उनके ऊपर सूद और किस्तें अदा करने में चला जाता है। तो यानी पहले साल अगर हमने 4000 अरब रुपया इकट्ठा किया, पहला साल हमारा जो टैक्स पे, तो उसमें से 2000 अरब रुपया चला गया कर्जों की किस्तों पे, तो सिर्फ 2000 बच गया हमारे लिए। इस बार हमने उससे बहुत ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया है, लेकिन उसका भी आधा चला जाएगा कर्जों की किस्तों पे और सूद अदा करने में। लिहाजा जो हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए वो कम है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ रही है, हमारा टैक्स बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हमारा मुल्क जिस तरह मैंने कहा सही रास्ते पे निकल गया है, तो जैसे जैसे हमारे पास पैसा आएगा, पहली कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को, कमजोर तबके को, उनके लिए अलाउंसेस बढ़ाएं, उनके लिए और उनकी सहूलतें दें, उनके लिए और जिंदगी आसान करें। और हमने एक और जो भी महमूद खान ने बात की स्कॉलरशिप्स की, तो हमारे पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स हम दे रहे हैं। इस वक्त 63 लाख स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं हम। 47 अरब रुपया हमने इसके लिए एलोकेट किया स्कॉलरशिप्स के लिए। 63 लाख नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। और इसका सिस्टम मैं भी आपको बता दूं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती से स्कॉलरशिप के सिस्टम में मेरिट के ऊपर कहीं नहीं दी जाती थी। अब ये मुख्तलिफ हेड्स में स्कॉलरशिप्स मिल रही है। मसलन रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स भी हैं, हायर एजुकेशन की भी स्कॉलरशिप्स हैं, पख्तूनख्वा अपनी स्कॉलरशिप्स दे रहा है। वो सारी जितनी भी हमारे सूबों में जिधर हमारी गवर्नमेंट असवाई सिंध के, वो सारी स्कॉलरशिप्स अब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उसका डेटा मैं इकट्ठा कर रहा हूं मेरे ऑफिस में। और उसमें फिर ऑनलाइन हम जो भी स्कॉलरशिप्स लेंगे या जो भी कहना चाहेंगे कि जी हम डिजर्व करते थे हमें नहीं मिली, वो सारी एक पूरा मेरा ऑफिस होगा जो सिर्फ ये देखेगा कि स्कॉलरशिप्स मेरिट पे मिल रही है या नहीं मिल रही। फिर उन भी लोगों को, वो नौजवान जो पढ़ रहे होंगे, अगर उनके पैसे खत्म हो गए और वो पढ़ नहीं सकते, वो अप्लाई कर सकेंगे हमारे उस ऑनलाइन के ऊपर कि जी
مجھے پڑھائی کے لیے اب اسکالرشپ چاہیے، تو ان کے سب کچھ پرائم منسٹر آفس میں ہوگا، ڈیٹا میرا ادھر اکٹھا ہوگا، آن لائن لوگ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے اگر وہ سمجھیں گے میرٹ پہ ملی یا نہیں، اور پھر میں صوبوں کے ساتھ سی ایم پنجاب کے ساتھ، سی ایم پختونخوا کے ساتھ، باقی جو ہمارے گلگت بلتستان میں چیف منسٹر ہیں، آزاد کشمیر پرائم منسٹر، ہم ان سے ان ٹچ رہیں گے کہ انشور کریں گے کہ اسکالرشپس، اور یہ سب سے ضروری ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، میرٹ کے اوپر دی جائیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہمارا آمدنی بڑھتی جائے اور زیادہ ہم نے پیسہ بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے، اور خاص طور پہ اس طبقے کی جن کو ابھی تک اعلیٰ تعلیم نہیں مل سکتی تھی. میں آخر میں پھر سے اپنے سارے ایم پیز کو اور منسٹرز کو اور چیف منسٹر صاحب آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی یہ جو ہمارا احساس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پروگرام، کیونکہ اس وقت جس طرح لوگوں کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے مہنگائی کا، تو آپ یہ ساروں کو آرڈر چیف منسٹر صاحب آپ سب کو کہیں، ایم پیز منسٹرز کے اپنے حلقوں میں جائیں اور یہ لوگوں کو کہیں رجسٹر کریں، اس کے اوپر 8171 کے اوپر رجسٹر کریں، اور پھر کریانہ سٹورز کو بھی رجسٹر کروائیں، تاکہ جتنے زیادہ کریانہ سٹور رجسٹر ہوں گے اتنی جگہ آؤٹ لیٹ سے لوگوں کو یہ 30% 3 مین دالیں، گھی اور آٹے کے اوپر ان کو کنسیشن مل سکے گی. آخر میں ایک اور چیز بھی یہ کہہ دوں کہ ہمارا آگے جو اب تک پاکستان میں بدقسمتی سے شارٹ ٹرم پلاننگ ہوئی ہے، یہ ہم پہلی دفعہ لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں. ہم 10 ڈیمز بنا رہے ہیں اگلے 10 سالوں میں. پہلی تو 50 سال کے بعد اس ملک میں 50 سال کے بعد اس ملک میں بڑی ڈیمز کسی نے بنانے کی کوشش کی ہے. سب کو پتا ہے کہ ہماری سارا جو بارشیں اور پانی گلیشیئرز کا بھی ہوتا ہے، وہ سال میں 3 مہینے میں سارا پانی دریاؤں میں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب سردیاں ہوتی ہیں ہمارا پانی کم ہو جاتا ہے دریاؤں میں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ریزروائرز بنائیں، پانی کو روکیں. چین کے اندر 5000 بڑے ڈیمز ہیں، ہمارے 2 اور اب یہ 3 بن رہے ہیں، تو 5000 بڑے ڈیمز ہیں اور 80,000 سارے چھوٹے بڑے ملا کے. تو ہم نے کوئی آگے پلاننگ نہیں کی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم آگے پلاننگ کریں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کہ پانی کو روکیں، تاکہ آگے ہم اور علاقے کو کاشت کر سکتے ہیں. ہماری بڑھتی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو اس کے لیے ڈیمز بنا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہماری کلائمیٹ چینج کے لیے جو 10 بلین سونامی، جس میں پختونخوا سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ درخت آپ نے لگائے ہیں اب تک، اور اس کے ساتھ ساتھ صفائی اپنے شہروں کی، دریاؤں کی، ہوا کی، پولوشن کی. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں پلاننگ ہو رہی ہے. اور پھر انڈسٹری کی طرف پہلی دفعہ جا رہے ہیں، ہماری بڑی دیر کے بعد انڈسٹری اب کر رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل وقت سے جیسے ہم نکلیں گے آگے، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ملک بڑی تیزی سے ترقی کرے گا. شکریہ. وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے تحت مائکرو ہیلتھ انشورنس پروگرام کے اجرا کی تقریب. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان